نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله تبارك وتعالى ان الدين عند الله الاسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، دین اسلام دنیا کا زندگی گزارنے کا وہ واحد طریقہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا۔ اس کے جتنے بھی جاندار ہیں ان سب کو اللہ تبارک و تعالی نے پابند کر دیا ہے اس بات کا کہ وہ اپنی مرضی سے دائیں بائیں نہیں ہو سکتے۔ مثلا کیلے کے اوپر کبھی کریلا نہیں آ سکتا، کریلا ہمیشہ کڑوا ہی ہوگا، وہ میٹھا نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طرح سیب کے درخت کے اوپر کبھی انگور انار نہیں نکل سکتا۔ یہ سب پابند ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے، اور یہ اپنی مرضی کے خلاف نہیں چل سکتے۔ اسی طرح جتنی بھی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، آپ جانداروں میں لے لیجئے، جانوروں کے اندر، چوپاؤں کے اندر، کہ بکری کے آگے آپ گوشت رکھیں، بڑا اچھا بھنا ہوا گوشت رکھیں، وہ کبھی نہیں کھائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جسم اور اس کی بناوٹ اس طریقے پر کی ہے کہ وہ گھاس پھوس ہی کھا سکتی ہے۔ اسی طرح آپ شیر کے سامنے گھاس پھوس رکھیں، وہ کبھی نہیں کھائے گا۔ تو یہ تمام جانور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں، یہ اس کے خلاف نہیں کر سکتے۔ لیکن امتحان جو ہے وہ حضرت انسان کا ہے، انسان کا امتحان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ ہم چیک کریں گے، ہم دیکھیں گے کہ آپ اس دنیا کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے اوپر چل کر کیا آپ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر کے زندگی گزار کے آنا چاہتے ہیں، آ رہے ہیں ہمارے پاس، یا اس چند دن کی زندگی کی خاطر اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرتے ہیں۔ یہ امتحان انسان کا ہے، جانوروں کا، چوپایوں کا اور درخت اور چرند اور پرند کا یہ امتحان نہیں ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے تو اس نے چلنے کا راستہ بھی انسان کو بتایا ہے کہ کس طریقے سے اس دنیا کے اندر چلنا ہے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت آسان راستہ انسان کو بتایا ہے۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اپنے بندوں کے لیے آسانی چاہتا ہوں، ان کے لیے کوئی تنگی اور پریشانی اور ان کو مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو راستہ بتایا ہمیں وہ بے انتہا آسان ہے، لیکن ہماری نوجوان نسل کے اندر یہ ایک عام بات مشہور ہے جو کہ صاحب ان سے اگر یہ کہا جائے کہ بھئی دین کے اوپر چلو، تو کہتے ہیں دین پر چلنا تو بھئی بڑا مشکل کام ہے، دین پر 100% دین پہ نہیں چلا جا سکتا، دین پر چلنا بڑا مشکل ہے۔ تو گویا وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم یقیناً اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی زندگی ہی گزاریں گے، یا اپنی مرضی کی زندگی گزاریں گے۔ وہ اپنی مرضی کی زندگی گزارنے میں اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کے مطابق زندگی گزرے یا نافرمانی کے مطابق زندگی گزرے، ہم گزاریں گے اپنی ہی مرضی پر۔ تو غرض یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر کے اس دنیا سے جانا، یہ دنیا کی کامیاب ترین زندگی ہے، اور یہی ایک واحد راستہ ہے جس پر چل کر، یعنی دین اسلام ایک واحد راستہ ہے جس پر چل کر انسان کامیاب ہو سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر سکتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا دنیا کا آسان ترین کام ہے۔ جتنی جلدی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے راضی ہو جاتا ہے، کوئی دنیا کی مخلوق، کوئی انسان، کوئی ایسا نہیں ہے، حتیٰ کہ آپ کے رشتہ دار، آپ کے ماں باپ بھی ایسے نہیں ہیں جو آپ سے اتنی جلدی راضی ہو جائیں۔ سال ہاں سال کا نافرمان بندہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے چند آنسو ندامت کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بہا دے، اللہ تبارک و تعالیٰ سال ہر سال کے گناہوں کو چند منٹ کے اندر اس کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور یہ نرمی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اتنے نرم دل کے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں۔ جب نرمی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نرمی کا کیا عالم ہوگا جس خدا نے خود نرمی کو پیدا کیا ہے۔
بہت سارے واقعات کتابوں کے اندر آتے ہیں بزرگوں کے، کہ ایسے ایسے واقعات ہیں کہ ان بزرگوں کے منہ سے جو دعا نکلتی تھی، جب کبھی وہ ہاتھ اٹھاتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ انہی بزرگ میں سے ایک بہت بڑا نام آتا ہے حضرت منصور بن عمار رحمۃ اللہ علیہ کا۔ منصور بن عمار رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بڑے پائے کے بزرگ اور ہستی ہیں۔ یقیناً ان کے مجلس کے اندر بے پناہ لوگ ایک وقت میں توبہ کرتے تھے، بے حساب لوگ ان کی ایک مجلس میں توبہ کرتے تھے۔ ان کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ کسی شخص کا کوئی غلام تھا، اس نے اپنے غلام کو 4 درہم دے کر کچھ سامان لینے کے لیے بھیجا، اور یہ کہا کہ اپنے غلام سے، جاؤ بھائی کچھ مہمان میرے آنے والے ہیں، میرے گھر میں رخصت سرور کی محفل سجے گی، تو کچھ ناشتے وغیرہ کا کچھ سامان لے کر آؤ۔ وہ غلام بازار چلا جاتا ہے، راستے میں جاتا ہے تو حضرت منصور بن عمار رحمۃ اللہ علیہ کی آواز اس کے کان میں آتی ہے، اور منصور بن عمار رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس لگی ہوئی تھی کہ ان کی مجلس کے اندر ایک فقیر کھڑا ہوتا ہے اور یہ فرماتا ہے کہ حضرت مجھے 4 دینار چاہیے، مجھے 4 دینار کی ضرورت ہے، آپ مجھے 4 دینار دیجیے۔ تو منصور بن عمار رحمۃ اللہ علیہ نے حاضرین مجلس سے فرمایا، بھائی کوئی بندہ ایسا ہے جو اس کو 4 دینار دے دے؟ جو شخص اس کو 4 دینار دے گا میں اس کو 4 دعائیں دوں گا۔ حاضرین مجلس تو سب بیٹھے رہے، لیکن اس شخص کے جو غلام سامان لینے کے لیے گیا تھا بازار میں، اس کے کان میں یہ آواز آتی ہے کہ منصور بن عمار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو شخص اس کو 4 دینار دے گا میں اس کو 4 دعائیں دوں گا۔ وہ غلام آ جاتا ہے اندر اور آن کے کہتا ہے کہ حضرت آپ فرما رہے ہیں کہ جو شخص اس کو 4 دینار دے گا میں اس کو 4 دعائیں دوں گا، تو میں دیتا ہوں حضرت کی 4 دینار اس کو، آپ مجھے 4 دعائیں دیجیے۔ تو منصور بن عمار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی اگر تو چاہتا ہے اس کو 4 دینار دینا چاہتا ہے تو دعائیں بھی تو ہی بتا، جس دعا کو تو کہے گا۔ اب دعاؤں کا بھی انتخاب تم ہی کرنا ہے، دعا بھی تم بتاؤ، جو دعا کہو گا میں تمہارے لیے دعا کر دوں گا۔ وہ غلام کہتا ہے کہ حضرت میرے لیے دعا کریں، میں غلام ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے آزادی دے۔ منصور بن عمار رحمۃ اللہ علیہ نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی کہ یا اللہ اس بندے کو آزادی دے۔ بولے بھائی دوسری دعا؟ کہنے لگے کہ دوسری دعا یہ ہے کہ حضرت یہ 4 دینار میرے نہیں ہیں، یہ میرے آقا کے ہیں، یقیناً میں واپس جاؤں گا تو میرا آقا مجھ سے 4 دینار مانگے گا، دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے اس کا 10 گنا عطا فرمائے۔ انہوں نے پھر ہاتھ اٹھائے اور دعا کی کہ یا اللہ اس بندے کو اس کا 10 گنا عطا فرمائے۔ بولے بھائی تیسری دعا؟ تیسری دعا کے لیے اس نے کہا کہ حضرت میرا مالک بہت اچھا ہے، عادت اخلاق کا بہت اچھا ہے، ہر وقت میرا خیال رکھتا ہے، لیکن اس کی ایک عادت بڑی غلط ہے، رات کو روزانہ شراب پیتا ہے، آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کی شراب چھڑا دے۔ انہوں نے پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور یہ کہا کہ یا اللہ اس کے مالک کی شراب کو چھٹا دے۔ انہوں نے کہا چوتھی دعا غلام نے یہ کروائی کہ حضرت دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے مالک کی بھی، میری بھی، آپ کی بھی، اور جتنے حاضرین مجلس ہیں اللہ تعالیٰ سب کے مغفرت فرمائے۔ انہوں نے ہاتھ اٹھائے، دعا کی کہ یا اللہ میری بھی، اس کے مالک کی بھی، اور حاضرین مجلس جتنے بیٹھے ہوئے ہیں یا اللہ سب کے مغفرت فرما۔ خیر بات آئی گئی ہو گئی، وہ جب غلام گھر واپس پہنچا ہے تو اس کا مالک بڑا تنخن ہوا بیٹھا تھا اس کے اوپر کہ بھئی تجھے میں نے سامان لینے کے لیے بھیجا تھا، تو کہاں رک گیا تھا؟ وہ کہتا ہے کہ حضرت وہ اس کو مارنے کے لیے دوڑا اس کے اوپر، تو اس نے اس کو روک لیا اور کہا کہ حضرت میری 1 منٹ کے لیے بات سن لیجیے۔ کہ بھئی تو کہاں تھا اب تک یہ بتا۔ اس نے کہا کہ حضرت منصور بن عمار رحمۃ اللہ علیہ کے مجلس میں بیٹھا تھا، انہوں نے ایسے ایسے یہ فرمایا کہ جو اس شخص کو 4 دینار دے گا میں اس کو 4 دعائیں دوں گا۔ حضرت میں 4 دینار دے کر 4 دعائیں کرا کے لے آیا۔ اس نے کہا اچھا پھر تو نے کرائی دعا اپنے لیے؟ کیا دعا؟ 4 دعائیں کرائیں۔ اس نے کہا حضرت پہلی دعا تو میں نے یہ کرائی کہ میں غلام ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے آزادی دے۔ اس کے مالک نے کہا جا بھائی تجھے آزاد کر دیا، پہلی دعا تو تیری یہ قبول ہو گئی کہ میں نے تجھے آج سے آزاد کر دیا۔ بولے دوسری دعا کیا کرائی؟ کہنے لگا وہ غلام کہ حضرت دوسری دعا میں نے یہ کرائی ہے کہ یقیناً 4 دینار میرے تو نہیں تھے، یہ آپ کے تھے،
آپ مجھ سے مانگیں گے؟ تو میں نے کہا کہ حضرت دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے اس کا 10 گنا عطا فرمائے۔ مالک نے کہا جاؤ بھائی، اس کو میں نے تمہیں اس کا 10 گنا دے دیا۔ 4 دینار دیے تھے، 40 دینار میں نے تمہیں اس کے دے دیے۔ آپ مالک نے پوچھا کہ بھائی تیسری دعا کیا کرائی؟ کہ حضرت تیسری دعا میں نے آپ کے لیے ہی کرائی ہے کہ آپ رات کو شراب پیتے ہیں، یہ بڑا گندا عمل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شراب ام الخبائث ہے، خباثتوں کی ماں ہے، ہر خباثت اور ہر گندگی اسی سے پیدا ہوتی ہے۔ تو مالک نے کہا کہ بھئی تو گواہ رہنا، آج کے بعد شراب کو ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے۔ تیسری دعا بھی یہ قبول ہو گئی۔ چوتھی دعا بولے بھائی بتاؤ بھائی چوتھی دعا کیا کرائی؟ کہ حضرت چوتھی دعا میں نے اپنے لیے میں نے یہ کرائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری بھی، آپ کی بھی، منصور بن عمار رحمۃ اللہ علیہ کی بھی، اور جتنے حاضرین مجلس تھے اللہ تعالیٰ سب کے مغفرت فرمائے۔ اب لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ یہاں جا کر اس کا مالک جو ہے وہ رونے لگا اور یہ کہنے لگا کہ دیکھ بھائی جو کام میرے بس میں تھا وہ تو میں نے کر دیا۔ پہلا کام میرے بس میں تھا کہ میں تجھے آزاد کر دوں، وہ میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ دوسرا میرا کام میرے بس میں تھا کہ میں تجھے اس کا 4 گنا دے دوں، 4 درہم کا 10 گنا دے دوں، وہ بھی میں نے تجھے دے دیا۔ تیسرا کام میرے بس میں تھا کہ میں نے شراب چھوڑ دی۔ اب یہ چوتھا کام تو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور اس کی مغفرت، وہ چاہے تو عذاب دے چاہے معاف کر دے، یہ تو اللہ کا اختیار ہے۔ ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دعا کا ذکر فرمایا ہے قرآن نے کہ میرے بندے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یا اللہ اگر تو ان بندوں کو عذاب دینا چاہتا ہے تو یہ تیرے بندے ہی ہیں۔ ان تعذبہم فإنہم عبادک، اگر تو ان کو عذاب دے گا تو تیرے ہی بندے ہیں۔ وإن تغفر لہم، اور اگر تو ان کو معاف فرما دے تو زبردست حکمت والا ہے، تجھ سے کون پوچھ سکتا ہے؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، اے میرے رب تجھ سے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ تو نے ایسا کیوں کیا۔ فرماتے ہیں کہ رات گزر گئی، رات کا وقت آیا۔ رات کو جب بادشاہ وہ مالک سوتا ہے تو وہ خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ ایک ندا دینے والا ندا دے رہا ہے، ایک پکارنے والا پکار رہا ہے، او میرے بندے، او بندے، او چھوٹا سا بندہ ہو کر تو نے وہ کام کر دیا جو تیرے بس میں ہے۔ تو نے اپنے غلام کو بھی آزاد کر دیا، تو نے 4 درہم کے 10 گنا بھی دے دیے، تو نے شراب بھی چھوڑ دی۔ اے چھوٹے سے بندے، اے وہ بندے جو تیرے بس میں تھی تو نے سب کر دیا، اور میں احکم الحاکمین ہو کے، میں دنیا کا کل جہانوں کا رب ہوں، میں جو میرے بس میں ہے وہ میں نہیں کروں گا۔ جا، میں نے آج سے تجھے بھی معاف کیا، تیرے غلام کو بھی معاف کیا، منصور بن عمار رحمۃ اللہ علیہ کو بھی معاف کیا، اور جتنے حاضرین مجلس تھے سب کو میں نے معاف کیا۔ دیکھیں دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت، کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ مہربان ہے کہ ایک بات اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی کی پسند آ جائے تو اس ایک بات کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ سال ہر سال کے گناہوں کو ایسا دھو دیتا ہے رکھ کر کے، جس طرح ہم گندے کپڑوں کو پانی سے دھوتے ہیں تو وہ صاف و شفاف ہو کر ظاہر ہوتا ہے۔ تو دوستو کہنے کا مطلب یہی ہے کہ کوئی کتنا بھی گنہگار کیوں نہ ہو، کسی کے گناہ کتنے ہی کیوں نہ ہو، کبھی بھی یہ نہ سوچنا کہ ہم بہت گنہگار ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیسے دعا مانگیں، کس منہ سے دعا مانگیں، اور ہمارے گناہ معاف نہیں ہوں گے، ہماری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنے بندے کا انتظار کرتا ہے کہ میرا بندہ کب مجھ سے دعا مانگے اور کب میں اس کو معاف کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ کہا سنا گیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی زندگی میں ہمیں لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور مجھے بھی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام حضرات سامعین جتنے لوگ سننے والے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام کو توبہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔